اہل سنت کے جو اپنے گھروں پہ علم لگاتے ہیں، یعنی وہ جو شیعہ کالا جھنڈا اور اس کے اوپر وہ پنجہ سا بنا ہوتا ہے اور وہ لگاتے ہیں، اس حوالے سے ایک تحقیق پیش خدمت ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، ذرا اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح سماعت فرما لیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا دوسرے پارے میں سورۃ بقرہ کی یہ آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا کیا ہے، اس کی بس ایک جملے میں وضاحت کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے اہل سنت و جماعت کچھ بات مانتے ہیں، کچھ بات نہ مانی، جس میں آج کا جو مسئلہ ہم جس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے کچھ لوگ جو ہے اپنے گھروں پہ سیاہ علم لگاتے ہیں، نمازیں بھی اہل سنت و جماعت والی پڑھنی اور اس کے بعد جمعے پہ بھی حاضر ہونا، پورا طریقہ کار اہل سنت کا ہوتا ہے۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے اوپر یہ سیاہ علم کیوں لگایا ہوا ہے، تو کہتے ہیں جی محبت میں لگایا ہوا ہے۔ تو اس مسئلہ کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث میں سے دلائل رکھوں گا۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہ سیاہ علم جو ہے گھروں کے اوپر لگانا، یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے، یہ رافضیوں کا اور شیعوں کا شعار ہے، ان کی ایک مذہبی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قسم کے اور مختلف رنگوں کے جو جھنڈے ہیں وہ جنگوں میں یا مختلف مواقع پہ استعمال فرمائے۔ اس بارے میں کچھ بنیادی روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت آتی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جھنڈا تھا کانت سوداء مربعۃ من نمرۃ، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جھنڈا مبارک جو تھا وہ یعنی کالے رنگ کا تھا اور مربع شکل میں تھا، مربعۃ کے لفظ ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور من نمرۃ یعنی دھاریاں اس میں تھیں، فل یعنی بلیک نہیں تو اس میں دھاریاں تھیں۔ نمر ویسے چیتے کو کہتے ہیں، تو یعنی جس طرح چیتے کے اوپر نشانات ہوتے ہیں نا، یعنی اس کے اوپر اس طرح جو جھنڈا تھا نا یعنی بلیک کلر کا تھا اور اس میں وائٹ دھاریاں تھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہ روایت جو ہے مسند احمد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ پوری روایت جو موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کانت سوداء مربعۃ من نمرۃ۔ اچھا، اسی طرح حضرت جابر سے ایک روایت آتی ہے جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ ولواؤہ ابیض، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ والے دن جب مکہ شریف میں داخل ہوئے تو ولواؤہ ابیض، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا مبارک جو تھا وہ وائٹ کلر کا تھا، سفید کلر کا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ روایت بھی جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ابو داؤد میں ایک روایت آتی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا مبارک کے کلر کے حوالے سے راوی کہتا ہے کہ رأیت رایۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفراء، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا مبارک دیکھا، وہ زرد رنگ کا تھا، یعنی یلو کلر کا تھا، صفراء۔ تو ناظرین پتہ یہ چلا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف رنگوں کے جو جھنڈے ہیں وہ استعمال کیے، اور اس میں ایک لفظ آپ نے مربعۃ کا سنا۔ مربع کہتے ہیں یعنی جس کے چار کونے ہوں۔ شیعہ جو جھنڈا یعنی علم جو اپنے گھروں کے اوپر لگاتے ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا وہ مثلث شکل میں ہوتا ہے، یعنی تین کونے، تکونا ہوتا ہے، تین کونے اس کے ہوتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جھنڈا مبارک ہے، ٹھیک ہے، مختلف کتب میں اس کو عقاب کا نام دیا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیاہ جھنڈا تھا، ٹھیک ہے جی، تو وہ مربع شکل میں تھا، یعنی اس کے چار کونے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، لیکن شیعہ لوگ
اپنے گھروں کے اوپر جو سیاہ علم لگاتے ہیں یہ نسبت کرتے ہیں غازی عباس علمدار کی طرف. یہ حضرت امام حسین کے بھائی ہیں, حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, کہ وہ علمدار تھے. تو اس سوگ کے والے اس ماتمی انداز میں وہ بیان کر کر کے تو پھر کہتے ہیں جی ہم ان کی یاد میں وہ جھنڈا لگاتے ہیں اپنے گھروں کے اوپر, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ وہ ایک پنجہ سا بھی لگاتے ہیں. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ یعنی اہل سنت و جماعت میں اپنے گھروں کے اوپر اس قسم کا یہ علم سیاہ جھنڈا اور اوپر جو پنجہ وغیرہ اور یہ 3 کونوں والا لگاتے ہیں, مسلمانوں یاد رکھو یہ روافض کا, شیعوں کا شعار ہے, ان کی یہ مذہبی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے, آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے. اب دیکھیں سیاہ علم گھروں پر لگانا یہ روافض کا طریقہ ہے, شیعوں کا شعار ہے. اب کوئی اہل سنت اگر اپنے گھر پہ لگائے گا تو وہ اس قوم کے ساتھ اس کی مشابہت لازم آ رہی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہر بندہ کہتا ہے جی ایک لاجیکلی انداز میں ہمیں سمجھائیں, منطقی انداز میں ہمیں سمجھائیں. میں عرض کرتا ہوں آپ ذرا غور فرمائیں. آپ کسی ان نون علاقے میں چلے جائیں, وہاں پر جس آبادی کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو کسی گھر کے اوپر اگر سیاہ جھنڈا لگا ہو تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمان سے بتائیں آپ کے فوراً ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ کسی مسلک کا بندہ ہو, ٹھیک ہے, یعنی وہ شیعہ ہو, سنی ہو, اہل حدیث ہو, غیر مغل جو بھی ہو, وہ فوراً دیکھتے ہی کہے گا یہ گھر جو ہے یہ شیعہ کا گھر ہے. پوچھا جائے گا آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گا آپ دیکھ نہیں رہے اوپر جو علم لگا ہوا ہے, تو پتہ یہ چلا یہ ان کی مذہبی علامت ہے, یہ ان کا مذہبی شعار ہے. اہل سنت و جماعت وہ لوگ جو اس قسم کی منتیں مانتے ہیں. بعض جگہ پہ مجھ سے کافی لوگوں نے پوچھا اور ہمارے تجربے میں بھی یہ باتیں آئی ہیں کہ جناب بیبیاں عموماً عورتیں جو ہیں وہ منتیں مانتی ہیں, یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں غازی عباس دا علم چاڑاں گی, ٹھیک ہے جی. پھر وہ مختلف انہوں نے کوئی جگہ مختص کی ہوتی ہیں, وہاں جا کر وہ علم جو ہے وہ لگاتے ہیں, یا پھر اس طرح منت مانتے ہیں ہم اپنے گھر کے اوپر لگائیں گے, ٹھیک ہے جی. تو یاد رکھو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر آپ کو شیعہ بننے کا اور رافضی بننے کا شوق ہے تو پورے پورے ادھر جائیں. یہ کیا طریقہ ہے, گھر پہ علم لگا لیا اور نہیں یہ سی ویسے سنیاں. جب آپ مذہبی علامت کے طور پر ان کا نشان لگا لیا, جب دور سے دیکھا جائے آپ کے گھر کی طرف تو بتانے والا بتائے گا جی یہ تو شیعوں کا گھر لگتا ہے. اتقوا من مواد التہمہ, تہمت والی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے. اس لیے آپ کے علماء آپ کے خیر خواہ ہیں, اگر وہ آپ کو سمجھاتے ہیں تو وہ آپ کو جناب والا جہنم کا ایندھن بننے سے بچاتے ہیں اور جنت کا رستہ دکھاتے ہیں. اس لیے اپنے علماء کی باتوں پہ توجہ کیا کریں. اگر وہ آپ کو سمجھاتے ہیں تو سمجھ جایا کریں. یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے, یہ روافض کا شعار ہے. میں نے اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے ذکر کر دی, ٹھیک ہے. مثلا دیکھو منطقی انداز میں اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے. دلالت غیر لفظیہ وضعیہ وہ ہوتی ہے مثلا دیکھتے ہی وہ پہچان ہو جائے. مثال کے طور پر یہ کالا علم لگا ہوتا ہے, جس طرح میں نے پہلے مثال عرض کر دی, گھروں کے اوپر لگا ہوتا ہے تو فوراً پہچان ہو جاتی ہے کہ جی یہ شیعہ کا گھر ہے. یعنی سیاہ جھنڈے کا لگا ہونا اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ یہ گھر شیعوں کا گھر ہے. تو کیوں اپنے آپ کو بھی بدنام کرتے ہو, اور کیوں خود بدنام ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے اہل سنت و جماعت بھائیوں کے ذہنوں میں بدگمانی کا بیج بوتے ہو؟ یاد رکھو اللہ کی جو مخلوق ہے, مسلمان ہیں, انتم شہداء اللہ فی الارض, یہ زمین میں اللہ کے گواہ ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے اپنے علماء کی باتوں پہ توجہ کریں, اور جو آپ کو سمجھاتے ہیں وہ آپ کے خیر خواہ ہیں, آپ کے دشمن نہیں ہیں. وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ان کی مذہبی علامت ہے, اس کو چھوڑیں. اگر آپ کو جھنڈا لگانے کا شوق ہی ہے تو جو اہل سنت و جماعت کا شعار ہے لگائیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ تو باتیں تھی جو ذرا شرعی حوالے سے کچھ حدیثیں اور باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. کچھ میں عقلی ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں, یعنی ہر بندے کو سمجھ آنی چاہیے. مثال کے طور پر ہم لوگ اور ہمارا یہ جو معاشرہ ملک پاکستان ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, ہم سیاسی حوالے سے
ہر بندہ تقریباً سیاسی حوالے سے وہ اتنا یعنی کیا کہتے ہیں اتنا مضبوط ہوتا ہے اور اپنے سیاسی لیڈروں کے ساتھ اتنا مخلص ہوتا ہے یا اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ وہ اتنا مخلص ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر پر دوسری جماعت کا جھنڈا نہیں لگاتا. میری بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. اب دیکھیں پاکستان کے اندر مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, میرا کوئی پارٹیوں پہ ٹیک نہیں, میں بس بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. نون لیگ ہے, کاف لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے جی, یہ جناب متحدہ مجلس عمل ہے جی, یہ جناب پی ٹی آئی ہے جی, یہ فلاں جماعت ہے. ہر جماعت کا جھنڈا ہے, ہر ملک کا اپنا اپنا جھنڈا ہے. دیکھیں کبھی آپ سیاسی طور پر مثلا آپ نون لیگ کے ہیں, آپ نون لیگ کے ہیں, تو سچی بتائیں کبھی آپ نے اپنے گھر کے اوپر پی ٹی آئی کا جھنڈا لگایا ہے؟ آپ نہیں لگاتے. کیوں نہیں لگاتے؟ پوچھا جاتا ہے یار وہ بھی تو جھنڈا ہے نا, یعنی آپ کہہ نہیں ایسی ویسے تو اپنا نون لیگ ہے, ویسے پی ٹی آئی سے محبت کرتے ہیں اس لیے جھنڈا لگایا ہوا ہے. کہتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں جی ہماری پارٹی ہے نون لیگ. یا اسی طرح پی ٹی آئی والا جو ہے وہ کبھی نون لیگ کا جھنڈا نہیں لگاتا, کیونکہ یہ ان کے سیاسی علامتیں بن چکی ہیں. یہ میں نے ویسے مثال دی سمجھانے کے لیے, اگر کسی کو سمجھ آ گئی کہ سیاسی طور پر تو ہم جو ہے نا اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ہم دوسری جماعت کا جھنڈا نہیں لگاتے جی, تو مذہبی طور پر ہم کمزور ہو چکے ہیں. صرف مذہبی ہمیں کمزور نظر آتا ہے کہ ہم جناب کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ بھی خیر ہے اے بھی خیر ہے, دوغلی پالیسی نہیں چلے گی. یاد رکھو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ دو نمبری چھوڑ دو کہ جی محبت کے لیے کرتا ہوں فلاں کا محبت. اور جب اہل سنت کے جو شعار ہیں وہ اپنائیں, اہل سنت کا عقیدہ, اہل سنت کے جتنے اعمال, جتنے ان کے نظریات افکار ہیں, ان کے شعار ہیں, ان کو اپنائیں, اور یہ دوسروں کے شعار یا ان کی علامتیں ان سے بچیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, میں نے مسئلہ حق آپ کے سامنے واضح کر دیا, اور میں اپنے ان بھائیوں سے بھی میں امید کرتا ہوں جو ان باتوں کا شکار ہیں, جو اس قسم کی منتیں مانتے ہیں یا اپنے گھروں کے اوپر لگاتے ہیں اس قسم کی جو ہے وہ جھنڈے شنڈے, مہربانی فرما کے یہ اتار دیں. ٹھیک ہے, اللہ کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.